روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جی محسن داور صاحب، بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل بھی اس بات پر بحث ہوئی، یہ جو رانا شمیم صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں، مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک جج ایک دوسرے جج کے اوپر الزام لگاتا ہے اور یہاں سے موجودہ حکومت وزیر اس کو کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ ان پر تو کوئی الزام نہیں لگا، ایک جج اٹھ کر دوسرے جج کے اوپر الزام لگاتا ہے، تو میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی پراپر تحقیقات ہو۔ اور میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، میرے اپنی پارلیمنٹ کی پہلی سپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ جب تک اس ملک میں یہ ایکسیپشنلزم کا کلچر رہے گا، نہ یہ نظام چل سکتا ہے اور نہ ہی احتساب کا عمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہاں پر انصاف آ سکتا ہے۔ جب تک جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوگا، جب تک ججز کا احتساب نہیں ہوگا، دیکھیں نا، اتنے بڑے سکینڈل آئے کہ 100 سے زیادہ فرانچائزز ایک جرنیل کی نکل آئے، کوئی نہیں پوچھتا اس سے، کوئی رسیدیں نہیں مانگتا۔ یہ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے تحقیقات ہو، ڈیفینڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس طریقے سے ان جرنلسٹوں کا بھی احتساب ہونے چاہیے جو واٹس ایپ میسیجز پر اپنی جرنلزم کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے عدلیہ کا آپ حال دیکھ لیں، علی وزیر صاحب کا کیس کیوں نہیں لگ رہا؟ کیوں نہیں لگ رہا؟ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ علی وزیر کا کیس کیوں نہیں لگ رہا۔ 4 مہینے ہو گئے اس کو سپریم کورٹ میں اس کی بیل لگے ہوئے، ایک پیشی بھی ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی اس کی تاریخ نہیں لگ رہی۔ تو میرے خیال میں یہ جتنے بھی معاملات ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس پر میں گزارش کروں گا موجودہ حکومت کو، خان صاحب کو بھی، کہ اس پر آپ ایکشن اس لیے لیں کہ یہ دن کل پہ بھی آنے والے ہیں۔ اور یہ جس طریقے سے اب یہ ساری جماعتیں تقریباً ایک پیج پر ہو گئی ہے کہ بھائی جمہوریت پہ ہونی چاہیے، اداروں کو اپنے حدود میں رہ کر کام بھی کرنے چاہیے، میرے خیال میں عنقریب خان صاحب بھی ہمارے صف میں ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ میں کوئی بہت زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگے گا، تو میرے خیال میں ابھی سے وہ فیصلہ کر لیں، ابھی سے ہی یہ انیشیٹو لیں، اور یہ جن لوگوں پر یہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق جس بھی ادارے سے ہو، میرے خیال میں یہاں پر ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اسپیکر صاحب، ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ آج مجھے موقع ملا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ڈس فنکشنل نہ کریں۔ یہاں پر کافی ضروری معاملات ہوتے ہیں جس پر اس پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یا افغانستان میں جو ہم کچھ کر رہے ہیں، اس پر بھی اس پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ ان موضوعات کو پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا اور قوم کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں پھر یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ جو رانا شمیم صاحب کا جو ٹیک اپ آئٹم نمبر 4. Item number 4. There is an amendment in the name of Mr. Mohsin Dawar. Mohsin Dawar ji, please. No ji, please. Mohsin Dawar kidhar hai? جی No point of order. جی Kidhar hai Mohsin Dawar? جناب اسپیکر، جی move the. اگر اپنا مزید گنجائش ہوتی تو کرسی میری اسمبلی سے بار جی پلیز وہ کر دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میرے خیال میں سب سے پہلے تو بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج علی وزیر اس ہاؤس میں موجود نہیں ہے، اور انتہائی شرم کا مقام ہے کہ علی وزیر اس ہاؤس میں موجود نہیں ہے۔ کل ہم نے جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست بھی دی تھی، اور اتنے اہم اجلاس میں وزیرستان کے حلقے کی نمائندگی نہیں ہو رہی۔ یہاں پر ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہوتے، ان کے لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے، کلبھوشن کو رہا کیا جاتا ہے، ابھی نندن کو رہا کیا جاتا ہے، لیکن علی وزیر کو ایک تقریر کی پاداش میں 1 سال ہو گئے، اس کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ موشن موو کرتا ہوں، لیکن بہت افسوس کیا مقام ہے کہ آج وزیرستان کی نمائندگی یہاں پر اتنے اہم اجلاس میں نہیں ہو رہی، اور یہ آپ کا پریروگیٹو تھا جناب اسپیکر کہ آپ اس اجلاس میں علی وزیر کو بلاتے ہیں۔ پلیز موشن موو کریں۔ I move that in the election, Second Amendment Bill 2021 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon. جی بابر وان صاحب, do you oppose it? Sir, I oppose it.
یہ کنسیڈر کیا گیا تھا سینٹ کی کمیٹی میں, اپوزیشن کی طرف سے چیئرمین تھے, 90 دن میں انہوں نے پاس نہیں کیا تھا, اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, غیر ضروری بات ہے. جی محسن, آپ کا کیا ہے, آپ کا امینڈمنٹ کیا ہے؟ ایکسپلین یور امینڈمنٹ پلیز. دیکھیے جی, امینڈمنٹ تو یہی ہے کہ اس بل کو سرکولیٹ ہونا چاہیے, اور جناب اسپیکر یہ اتنا اہم بل ہے, تفصیلی اس پر ڈیبیٹ ہو گئی ہے کہ اس پر پراپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں نا, یہ قانون سازی صرف آپ حکومت کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, اگر آپ پورے پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں تو اس پر پورے پاکستان کا اس پر کنسنسس ہونا چاہیے, پورے ہاؤس کا اس پر کنسنسس ہونا چاہیے. اگر پاسٹ پریسیڈنس ہمارے پاس جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی الیکشنز کے متعلق قانون سازی ہوئی ہے اس پہ پورے کی پورے ہاؤس اور تمام سیاسی پارٹیوں کی اس پہ اتفاق رائے سے وہ ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے اس کو سرکولیٹ ہونا چاہیے, اس پر پراپر ڈیبیٹ ہونا جی چاہیے. بابر اول صاحب پلیز. سر, یہ عمل جاری ہے پچھلے سال سے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پارٹی نے وعدہ کیا تھا اپنے منشور میں بھی اور اس ہاؤس میں بھی کہ ہم ان کو امپاورمنٹ دیں گے, پاکستان کے نظام میں ان کو بولنے کا حق دیں گے, رائٹ آف ووٹ دیں گے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص تھا تو اتنا لمبا عرصہ سینٹ میں 90 دن چلتا رہا ہے, وہاں تو کوئی بات نہیں کی گئی. اس لیے جناب یہ بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کریں تاکہ پھر کہا جائے اب ٹائم نہیں رہا مشینوں کے استعمال کا. I urge you sir that this be rejected. اس پہ آپ ووٹ کروا لیں اور پھر ہماری موشن جو ہے اس کو پیش کرنے کی مجھے آپ اجازت دیں. Now I put the amendment. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Dawar to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think noes have it and consider the amendment is rejected. Now I call upon Mr. Mohsin Dawar to move the amendment. جی محسنہ. جناب اسپیکر, پہلے اس پہ کاؤنٹ کیا جائے, گنتی کی جائے اس پر, اس کے بعد پھر میں نیکسٹ آئٹم پہ جاؤں گا. پہلے اس پر گنتی کی جائے, آپ پھر گنتی کرائیں. جی ایسر اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ کی رولنگ چاہیے جناب اسپیکر. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو ایڈوائزر ہے وہ منسٹر نہیں ہوتا, اور رولز آف بزنس کے تحت ہاؤس میں بزنس منسٹر دے سکتا ہے صرف. یہ جو ایڈوائزر صاحب کاروائی کر رہے ہیں, میں نے تحریری طور پہ یہ لکھ کے آپ کو دیا ہے کہ یہ غیر قانونی کاروائی ہے. جو ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے واضح طور پہ فیصلہ دیا ہے, اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر منسٹر کا اختیار نہیں استعمال کر سکتے. میں اس پہ رولنگ دیتا ہوں. رولز آف بزنس میں صرف منسٹر جو ہے نہیں, میرے پاس ہے اس پہ کلیئر رولنگ ہے میرے پاس. میں نے اس کے اوپر رولنگ آلریڈی دی ہوئی ہے. آئین کی آرٹیکل 93 کے تحت ایڈوائزر کو اپوائنٹ صدر صاحب کرتے ہیں, اور اس آرٹیکل کی کلاس 2 کے تحت ایڈوائزر پر آرٹیکل 57 لاگو ہوتا ہے, جس کے تحت وہ قومی اسمبلی, اسٹیٹ اور جوائنٹ سٹنگ کی کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے. ہاں, اس کا حق ووٹ نہیں ہوتا. 2010 میں آئینی 18ویں ترمیم کی بل کو میاں رضا ربانی صاحب نے ایڈوائزر کی حیثیت سے پیش کیا تھا, یعنی ایڈوائزر صاحب بل کو پیش کر سکتے ہیں اس وقت. جی محسن داور پلیز. محسن داور. جناب اسپیکر, پہلے آپ گنتی کرائیں, وہ جو پہلے امینڈمنٹ میں نے موو کی تھی اس پر آپ کاؤنٹ کرائیں. موو یور نہیں, وہ اس پہ کاؤنٹ کرائیں آپ. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.